السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ ود مالک۔ توہین رسالت یا قرآن شریف کی عزت یا ناموس، اس کے بارے میں تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پہ کسی بھی قسم کا لحاظ کیا جائے، کسی بھی قسم کی کوئی بات برداشت کی جائے۔ لیکن پاکستان میں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ان دو باتوں کے اوپر جبکہ قانون کچھ اور کہتا ہے لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں، جہاں پہ لوگ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں کہ کون گناہ گار ہے کون گناہ گار نہیں ہے۔ اور اس میں ابھی ہم نے دیکھا ہے آبادیاں اجاڑ دی گئیں، ماضی میں لوگ قتل ہو گئے اور بعد میں پتہ لگا کہ بے گناہ تھے یا نہیں تھے۔ ایک عجیب ایک ماحول ہے کہ اگر اس سبجیکٹ پہ بات کرنا بھی یقین جانیے ایک خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ یہ تو ایک مذہبی ایشو ہے، یہ تو پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، کیوں نہیں ہم بات کر سکتے ان تمام چیزوں پہ؟ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، 16 اگست کو ایک 11-12 سال کی بچی، اس پہ الزام لگا، کرسچن لڑکی، اس پہ یہ الزام لگا کہ شاید اس نے قرآن شریف کے کوئی اوراق تھے ان کو جلایا یا بے حرمتی کی، اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے اوپر ایک وہاں پہ بہت بڑا ایک جلوس نکل آیا، ایک موب بن گیا، انہوں نے گئے اس پہ پولیس والوں پہ پریشر ڈالا، ایک مقدمہ درج ہو گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ ساری شرارت جو وہاں کے مقامی امام مسجد تھے ان کی تھی۔ ہمیں بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس میں قرآن پاک کے کچھ پارے انہوں نے اپنے سے ڈالے۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، مگر اب ان کے نائب امام اور 2 دوسرے افراد کے بیانات کے مطابق انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے اس لفافے میں کاغذات ڈالے تاکہ توہین قرآن کے اس کیس کو اور مضبوط کیا جا سکے۔ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے؟ لیکن ہم نے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی اس بار جو آج سے پہلے نہیں تھی۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ علماء اور مشائخ بھی کھل کے اس بارے میں آئے کہ اس کیس کو، جس پہ پاکستان کی بہت بار دنیا میں بات ہو رہی ہے، اس پہ باتیں چل رہی ہیں، اگر یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ بے عزتی بھی ہو رہی ہے، تو اس کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے اور اس فرق کو بڑا واضح کیا جائے کہ قانون ایک چیز ہے، اس قانون کا صحیح یا غلط استعمال ایک دوسری چیز ہے، اور بچے کیا ان کو ہم اسی زاویے سے دیکھیں گے جس طرح کسی بڑے کو دیکھا جائے؟ یہ تمام باتیں، اور بڑا ہی حساس معاملہ ہے، اس میں ہم آج بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر آج قانون جو ہے آپ کا بلاسفمی لا، اس کا کیا اس کے اثرات ہیں، کیا چیزیں صحیح ہیں کیا غلط ہیں، اور ہم اس واقعے کے پیرائے میں بات کریں گے تاکہ کیونکہ اس نے ایک بار پھر یہ مسئلہ بڑے فور فرنٹ پہ لے آیا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا محمد طاہر اشرفی صاحب، یہ چیئرمین علماء کونسل پاکستان ہے، بہت شکریہ آپ آنے کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک امجد محمود، یہ اس بستی میں انہی کے گھر میں وہ کرایہ دار تھیں، رمشا مسرک اور ان کا خاندان، جس کے اوپر پورا یہ کیس بنا جو واقعہ ہوا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں فادر رحمت مائیکل، یہ وکر جنرل ہیں اسلام آباد راولپنڈی ڈایوسیس کے، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں لیکن آپ ان کو دے بھی سکیں گے، پال بھٹی صاحب، منسٹر فار نیشنل ہارمنی، اور شاید افسوس کی میں بات کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آنا تھا لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ ان کو کچھ سیکیورٹی تھریٹس ملے جس کی وجہ سے ان کی موومنٹ کے اوپر پابندی ایڈوائز کی سیکیورٹی ایجنسیز نے، تو یہ بھی محصور ہو گیا اپنے دفتر کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو ملک صاحب ویری کوئکلی آپ سے بات شروع کرتا ہوں، اور بلکہ آپ سے بھی بات شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم ناظرین کو اور سب کو آپ کو ایک پیکج دکھا دیں جو اس بیک گراؤنڈ کو آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس واقعے میں کیا ہوا اور اس وقت حالات کیا ہیں وہاں پہ۔ تو پہلے یہ پیکج دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات آگے کریں گے۔ یہ ہے دارالحکومت کے مغرب میں واقع G11 سیکٹر سے آگے مہرآباد کا علاقہ، جہاں برسوں پہلے مقامی افراد نے اپنی زرعی زمینوں پر گھر بنا کر کرائے پر لگا دیے۔ یہ کوارٹر 1 اور 2 کمروں پر مشتمل ہیں اور زیادہ تر عیسائی کمیونٹی کے زیر استعمال ہیں۔ مقامی عیسائی کمیونٹی کے بیشتر افراد کا تعلق گوجرا سے تھا، جو اگست 2009 میں عیسائی آبادی پر ہونے والے حملے کے بعد یہاں منتقل ہو گئے تھے۔ پچھلے 10-15 سال سے یہاں مسلمان اور عیسائی اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں اور یہی بات اس محلے کو منفرد بناتی ہے۔ اس باہمی ہم آہنگی میں تناؤ 16 اگست کی شام 4 بجے آیا جب اہل محلہ کے مطابق ایک 14 سالہ لڑکی رمشا مسیح ایسے جلے ہوئے کاغذات کے ساتھ پکڑی گئی جن پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ بچی کسی کے گھر میں گئی، وہاں سے اٹھایا اس نے، اوپر سے مسلم کسی گھر اٹھا کر آ کر گھر میں چلایا۔ وہ سارے کاغذات اور آپ قرآن شریف کے وہ آپ نے دیے پولیس کو؟ ہم نے مسجد میں رکھے، فوراً پھر آپ کو کس نے دیے؟ ویسے ہی کسی نے لا کے دیے۔ مگر مسجدوں میں ہونے والے اعلانات نے ماحول کو خراب کر دیا اور رات کے 400 سے زائد عیسائی گھرانے علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر میں وہاں پہ جذباتی کرتا، میں اپنے ان بچوں کو، یہ جو بچے ہیں نا، ان کو کہتا
चलो बच्चों इसको मारो, यकीन जाने उसकी बोटी नहीं मिलती। इमाम खालिद जदून की इस बात को मुस्तरद करते हुए मदरसे के नायब मोहतमम ने अदालत में ये इल्ज़ाम लगाया है कि इमाम ने रिमशा के खिलाफ तौहीन मजहब का केस मजबूत करने के लिए जले हुए औराक में कुरानी आयात भी शामिल कर दी थीं। ये इमाम अब ज़ेर हिरासत है और तौहीन मजहब की दफ़ा 295B के तहत दर्ज उस FIR का हिस्सा है जिसके तहत रिमशा को गिरफ्तार किया गया था। दोनों 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिए गए हैं। आजकल रिमशा की रिहाई और इमाम के खिलाफ एक्शन लेने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। जी नाज़रीन, आपने ये देखा और इसमें आपने 2-3 चीज़ें जो हम बात भी करेंगे, और हमने देखा कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां पे मजहबी रंग दिया जाता है लोकल माशी मसाइल को, और जहां आपस में झगड़े तो जायदाद के या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के, और लेकिन उनको एक मजहब के लिबादे में बात की जाती है, और इसी में आप हकायक और निकलेंगे क्योंकि हमने इससे बहुत तफसीली काम किया और हमने देखा कि ये लोकल उन लोगों के दरमियान में भी जंग है कि जिनके पास कुछ मकान हैं, कुछ के पास ज्यादा हैं, वो सब सारी बातें होंगी। लेकिन पहले मलिक अनवर साहब से शुरू करता हूं। अनवर साहब, आपके भांजा जो थे वो इसमें मदई भी हैं, एक बार वेरी क्विकली ये बता दें कि हुआ क्या और क्या ये बच्ची छोटी बड़ी क्या है, जान के किया है, क्या हुआ है? ये सर 16 अगस्त का वाक़या ये हुआ है शाम 6:45 पे। वो बच्ची शापर में ले, ये आपके किराएदार थे? जी मेरे किराएदार हैं, पिछले 6 साल से रह रहे हैं मेरे मकानों में। इससे पहले हमें कोई इनसे गिला शिकवा नहीं है, और कुछ क्रिश्चियन बरादरियां जो 20-20 साल से भी रह रहे हैं, हमें इनसे कोई वो गिले शिकवा नहीं है, पुरअमन लोग हैं। लेकिन शाम को 6:45 पे 16 तारीख का जो वाक़या हुआ है, वो बच्ची लेके जा रही थी नूरानी कैदा, और एक नमाज थी उसमें शापर में, आधे वो पेज जले हुए थे, वो जा रही थी तो मेरे भांजे ने उसको, शापर में आपको पता है नजर आती हैं चीजें, वो लेके जा रही। उसने कहा कि ये बेटा क्या लेके जा रही हो, ये तो कुरान पाक के वो पारे हैं। तो उस बच्ची ने कहा अंकल इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसने जाके उसकी माँ को बताया, उसने कहा कि इसको कुछ पता नहीं है ये क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ एक और बच्ची खड़ी थी मुस्लिम फैमिली की, उसने जाके मस्जिद में बता दिया वहाँ हमारा कुरान जल रहा है, इस तरह का वाक़या हुआ है वहाँ पे। एकदम से लोग आ गया, हजूम आ गया, क्राउड आ गया। फिर ये है कि फिर भी हमारे जो अहले महल्ला है, अहले इलाका है, उन्होंने मतलब पुरअमन लोग हैं, वहाँ के अमन पसंद लोग हैं, उनकी मिसाल मैं यहीं से दे देता हूँ। जिस तरह ये कह रहे हैं घरों से निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने उस बच्ची को, उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, पुरअमन तरीके से पुलिस को बुला के उनका घर नहीं जलाया गया, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। आपके सामने है सारा कुछ। ये लोग कह रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लोगों ने बताया कि पहले औरतों ने उसकी वालदा को और उनको कोई मारपीट की है। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी, आप उनकी स्टेटमेंट लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरअमन तरीके से उनको हमने पुलिस के हवाले कर दिया है। बच्ची अनपढ़ है बिल्कुल? जी, बच्ची नाख्वानदा है, घरों में काम करते हैं, सफाई। मैंने आपके साथ भी इलाके का गया भी था, वो जनरल स्टोर पे भी हम गए थे, आपको याद होगा। उनके मालिक भी कह रहे थे कि जी वो बच्ची। जरा मैं मौलाना साहब से बात कर लूँ। अच्छा साहब, 2 चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट है इस बार। एक तो आपकी उलमा काउंसिल ने बड़ा खुल के इस पर स्टैंड लिया है कि इसको सही तनाजुर में देखा जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरी लोकल जो इमाम मस्जिद हैं उनसे जब मेरी बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई, मोहम्मद खालिद चिश्ती साहब थे, तो उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। मुझे उनका एक जुमला नहीं भूलता। उन्होंने कहा जी जब मैं आया हूँ यहाँ तो इन्होंने ईसाइयों को बहुत छूट दी हुई थी, वो यहाँ पे अपने मजहबी भी करते थे ये और वो, और काफ़ी उन्होंने फिर उन्होंने कहा ये एक बार ही हुआ है, ये फिर होगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने जब बहुत बात की तो मैंने कहा अच्छा इलाज क्या है? उन्होंने कहा जी बेहतरीन इलाज ये है कि जितने ईसाई हैं ना इनको आप निकालें यहाँ से, अलहदा रखें और ये अलहदा अपनी अपनी आबादियों में रहें ताकि काम ज़रा ठीक रहता है। अब इस किस्म के वो वहाँ पर बात हो रही है। पहले तो ये बताएं कि जो आप लोगों ने आए, मुझे सुना आपकी तो जो इसके अंदर आप दिफाई काउंसिल के अंदर भी हैं, तो ये क्या दिफाई काउंसिल में जो मिजाज अब कुछ बदल रहा है इस किस्म की बातों में? मुझे तो सुना आपको लेटेस्ट मीटिंग में शायद आपको भी नहीं बुलाया, तो आपको भी फारिग कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, पहले दिफा काउंसिल वाले जो हैं, मेरा ख्याल है कोई वजह होगी या मुझे नहीं इल्म, लेकिन उन्होंने मीटिंग की है और उस पर सिर्फ हमें नहीं बहुत सारी जमातों को जो हमारे नुक्ता नज़र से इत्तफाक रखती हैं इस मामले में। और मैं समझता हूँ कि इस बार पाकिस्तान के उलमा और मजहबी जमातों ने बड़ी होशमंदी से काम लिया है। और मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, ये जो मौलवी साहब ने कहा कि इनको बड़ी हमने छूट दी हुई थी और ये बड़ा, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजरान के ईसाइयों के साथ मुआहिदा किया है, जिसके बतौर उम्मती हम पाबंद हैं मालिक साहब, कि हमारे नबी ने ये मुआहिदा किया और ये मुआहिदा बरकरार रहा।
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نجران اور اس اطراف کے عیسائی باشندوں کی جانیں، ان کا مال، ان کا مذہب، ان کی زمینیں، ان کے حاضر و غائب، ان کے قافلے، ان کے قاصد، ان کی مورتیاں اللہ کی امان اور اس کے رسول کی ضمانت میں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور سیدنا عمر صرف اس وجہ سے اس گرجے میں نماز ادا نہیں کرتے، عصر کا وقت تھا، انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہاں عیسائی جو قائدین بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہی امیر المومنین نماز پڑھ لے، فرمایا میں اس لیے یہاں نہیں نماز پڑھنا چاہتا، کل کوئی آگے اس کو مسجد نہ بنا دے۔ تو دیکھیے یہ تو تصور ہی غلط ہے۔ اسلام تو آیا ہی لوگوں کو قریب لانے کے لیے ہے، لوگوں کو جدا کرنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ مولانا صاحب کا تصور غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نورانی قاعدہ جو ہے، یہ ابھی جیسے انہوں نے بتایا، یہ قرآن کریم نہیں جلایا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں مقدس اور آگ جن پر کوئی آیت تھی، یا نورانی قاعدے میں تو بہت سارے وہ لفظ بھی ہیں جن پہ کوئی آیت نہیں ہے، صرف عربی کے لفظ ہیں، تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ نمبر 3، ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں نا جی، ہمارا مطالبہ بڑا واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اس کی آپ بغیر کسی خوف کے، نہ وزیر داخلہ صاحب ہدایات جاری فرمائیں کہ اس کی ضمانت نہ لی جائے اور لوگوں کو نہ پکڑا جائے اور یہ نہ کیا جائے اور وہ نہ کیا جائے، نہ پال بھٹی صاحب اس چکر میں آئیں کہ جناب ان کو اور ڈیلے کر دیں ضمانت کو تو ان کو ملک سے باہر بھیجنا ہے۔ رمشا پاکستانی بچی ہے، یہ پاکستانی مسیحیوں اور پاکستانی مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو ٹیسٹ کیس نہ بنایا تو مالک صاحب اس ملک میں جو وحشت کا اس وقت عالم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی ہے، گلگت ہے، ہزارہ بیچارے کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں، مدارس میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ ایک فضا بن رہی کہ جو آپ سے مختلف ہے وہ برا ہے، وہ کافر ہے، نظر مار آپ دو۔ دوسرے کا برداشت ہی نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں آپ سے گزارش کروں، آج 4 دن ہو گیا میں اس قضیے میں، نہ مجھے ان کا کوئی منسٹر نظر آیا، نہ میرے سے یا میری علماء کونسل کے کسی آدمی سے انہوں نے رابطہ کیا۔ ہم نے الحمدللہ آزادانہ طور پر، اس میں علماء شامل ہے، ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے جنہوں نے اس میڈیکل رپورٹ پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم اس کو مسترد سمجھتے ہیں، لیکن مدعی فریق نے اعتراض کیا تو میں نے سب سے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے، عدالت اس کو 2 نہیں 3 بار چیک کروائے۔ اگر پھر بھی یہی چیز نکلتی ہے تو پھر میرا ایک سوال ہے مالک صاحب کہ پاکستان کے مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم دنیا کو یہ تصویر دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے گٹھری سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، مائی اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ گٹھری نہیں تو اتارتا؟ پاکستان دفاع کونسل کا کیا یہ بھی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ منورٹیز کا بھی دفاع کرے؟ میرا خیال ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اس میں پہلے دن ہی امیر العظیم صاحب میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے اور انہوں نے بھرپور انداز میں میرے موقف کے یہ، اور اپنا موقف بھی ان کا یہی تھا کہ اگر یہ بچی بے گناہ ہے تو ان ملزموں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا یہ جائے۔ بتائیں جو ابھی تک حقائق آئے ہیں اس کے مطابق بالکل غریب بہت ہوئے، ہم تو آپ کا مکان دیکھا ہے، برا حال ہے ان کا، غربت کا، وہاں دیواروں پہ لکھا ہوا ہے غربت آپ کو نظر آتی ہے۔ ان پڑھ جاہل بچی ہے، اور بچی ہے 10-11 سال کی، کوڑا اکٹھا کرتا ہے وہ خاندان، ہو سکتا ہے کاغذات اور آگ اس کوڑے میں آ گئے ہوں، اس کو پتہ نہیں قرآن شریف کے کاغذ ہیں یا کسی پارے کے کاغذ ہیں یا قاعدے کاغذ ہیں۔ کیا اس کے اندر اس مسئلے کو اتنا بننا چاہیے تھا؟ دیکھیے مالک صاحب، یہ مسئلہ صرف مولوی کا نہیں ہے، آپ مولوی صاحب کے جملوں سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، یہ قبضہ مافیا کا مسئلہ ہے، یہ اس 500 کنال زمین کا مجھے مسئلہ لگتا ہے کہ جس پہ قبضے کے لیے ہر کوئی کوشاں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی یہ دارالخلافہ ہے، یہ 2 منسٹر ہیں اقلیتوں کے، پال بھٹی صاحب اور اکرم مسیح صاحب، ابھی تک لوگ، ابھی میں نوجوانوں سے مل کے آیا ہوں، مسیحی نوجوانوں سے، ان کی آنکھوں میں جو میں نے خوف دیکھا ہے، میں 4 دن سے تمام میڈیا پہ چلا رہا ہوں، ان کو گھروں میں کیوں نہیں واپس بھیجا جاتا، ان کو پروٹیکشن کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا ہم اتنے اور پھر اس میں قانون بھی پورا نہیں کیا گیا۔ قانون یہ ہے کہ 295C 295B کا پرچہ جو ہے وہ SHO سے اوپر کا افسر تحقیق کر کے دے گا، اس میں وہ بھی نہیں کیا گیا، اور جواب یہ پیش کیا جاتا ہے مالک صاحب کہ جناب 500 بندہ تھانے کے باہر آ گیا تھا، ہم کیا کرتے؟ میں نے کہا 5000 بندہ ایوان صدر کے باہر آ جائے تو زرداری صاحب دبئی چلے جائیں گے؟ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں،
इनके अपने मफादात हैं, ये सब ताकतवर लोग वहां मुलव्वस हैं और गाली मौलवी को दिलाना चाहते हैं, और जाहिल मुल्ला जो कब्जा माफिया के आगे आलाकार बन जाते हैं, उनको ना इस्लामी तालीमात का पता है। सच्ची बात है। मुझे यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आके हम जो मसीह रहनुमा है इनसे ही बात करेंगे, मिनिस्टर साहब से भी, और ये बहुत हकायक हम आपके सामने लाएंगे कि जिनकी तो मौलाना साहब ने भी इशारा किया है, वाकई वहां पर क्या हो रहा है, ग्राउंड की रियलिटीज क्या हैं, और कैसे कैसे लोगों के कौन से मुफादात यहां पे आपको नजर आएंगे एक्शन के अंदर। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू दुनिया टेट। ब्रेक से पहले फादर अहमद आपने सारी बातें सुनी, लेकिन एक बात बताऊं, मैंने भी उस एरिया में बहुत बारी गया हूं, एक से ज्यादा बार गया हूं। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, जितने वहां पे क्रिश्चियन फैमिलीज थी उन सब ने कहा कि हमारी जो मसीह की आदत है, ना हमारा बिशप ना दूसरे कोई हमारे पास नहीं आया। वहां एक मैं पादरी साहब मिले, पादरी बूटा साहब, वही बेचारे हमें नजर आए, लोगों को ख्याल खुल रखते। आप में से कोई नहीं गया, सिर्फ बयानबाजी। ये प्रोग्राम मैंने 2 दिन डिले किया कि आपके बिशप आ जाएं। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में हूं, किसी सेमिनार में। आप एक तरफ आप कहते हैं 400 खानदान सड़क पे आया हुआ था, दूसरी तरफ जो आपके बिशप हैं दूसरे हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि या उन लोगों से मुलाकात कर लें या आके अपना नुक्ता जो व्यू पॉइंट है वो सामने लाएं। तो आपने तो खुद अपने लोगों को अबैंडन कर दिया। मालिक साहब, इसमें कोई सदाकत नहीं है कि हमने उनको अबैंडन कर दिया। ये सदाकत है। मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं कि मैं ग्राउंड रियलिटी खुद मिलाऊं लोगों को, मैं उनके इंटरव्यूज दिखा नहीं मेरी सकता बात आपको। सुन लेना पहले। 17 तारीख को सुबह 8 बजे मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया। इससे पहले मुझे कोई खबर नहीं थी। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैंने तमाम मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया। पॉल भट्टी साहब से भी मिला, उनके साथ फिर ये पादरी साहब के पास जो लोग आए हुए थे उनको जाके मिले। फिर मैंने चर्च में अपील की कि ये लोग हैं हमारे, वहाँ से निकल आए हैं और इनके खाने पीने का और इनकी रहाइश का हमने बंदोबस्त करना है। तो इसके अलावा हमारी नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, उनके नुमाइंदे लाहौर से फादर मानी तशरीफ़ लाए, इमानुएल यूसुफ हमारे रावलपिंडी में हैं फादर। चले फिर अभी किया क्या अभी तक आप लोगों ने, क्या अब आप बताएं क्या है? बिकॉज अब आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो अब आपसे बहस तो नहीं इस पर करना चाह रहा। आप बताएं आप चाहते क्या, क्या अब आप इस मसले में क्या करें? हमने उन्हें समझाया था कि आप वापस जाएं, हम आपके साथ हैं हर तरह से। हम आपके वो वहाँ भी मैंने विज़िट किया इलाके में भी, और कुछ लोग जो वापस गए हैं उन्होंने हमें बताया कि खुदा का शुक्र है कि अब हम वापस आ गए हैं और अब हमें कोई चले मैं आपसे बात करता हूँ, मैं पॉल भट्टी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। भट्टी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, आपने सबकी बातें सुनी, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक किया क्या है? बिकॉज मुझे इतनी शिकायत मुझे मिली लोगों से, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के आपके लोगों से, और मैं आपको हल्फिया कहने पे तैयार हूं। उसमें आपके आम बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी से लेकर जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी कुछ थे उसमें शामिल। उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने सिवाय बातों के कुछ नहीं किया, ना गवर्नमेंट की सतह पे, ना एज उनके रिप्रेजेंटेटिव की सतह पे। तो क्या कर रहे हैं आप इस बारे में? अच्छा, पहले तो मेरी बात सुन लें। जहाँ तक ये मौलाना साहब ने बात की है, मैं इससे एग्री हूँ कि जैसे कोई मुसलमान कुरान पाक या हुजूर के मतलब कोई बात नहीं कर सकता, तो मैं ये उनको बिल्कुल कहता हूँ कि कोई क्रिश्चियन भी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता, और इसमें मैं मुकम्मल तौर पे कन्विंस हूँ। और जहाँ तक ये वाक़े का तल्लुक़ है, इस वाक़े का मुझे पता चला था रात के 3-4 बजे। मुझे एक बंदे ने फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पे बहुत से लोग हम पे हमला करने आ रहे हैं। मैंने उसी वक्त आईजी को फ़ोन किया, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को फ़ोन किया, और उन्होंने कहा यहाँ पे 500 बंदे थे, अब 1000 बंदे हो गए हैं, हम इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ना, ये बंदे जो है ना, उन्होंने कंट्रोल कर लिए। सुबह बादियों में, कच्ची बादियों में मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे बाज़ लोग उन्हें थ्रेट कर रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद हमारी बादियों पे हमला कर दिया जाएगा, हमें जला दिया जाएगा। तो मैं फादर रहमत साहब के साथ सारी आबादियों में गया हूँ वहाँ पे। उसके बाद मैंने आईजी इंटीरियर मिनिस्टर से मुकम्मल राब्ते में रहा हूँ,
اور میں نے اس کے بعد تمام علماء کرام سے بات کی ہے، میں نے لال مسجد کے خطیب سے بات کی ہے، میں نے فیصل مسجد کے خطیب سے بات کی ہے، میں نے جو ہے نا نقیب صاحب سے بات کی ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں اگر بچی کا قصور بھی ہے تو اسے وہ جو ہے نا تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن آپ لوگ ان انوسنٹ بندوں کو کیا کرنا، آپ مسجد میں کسی قسم کا کوئی پیغام نہ دیں. لیکن جو اصل جھگڑا ہوا وہ تو میری بات تو سن لینا، میری بات تو سن لینا، میری بات تو مجھے مکمل کرنے دینا. یا تو آپ بات کریں یا میں بات کرتا ہوں. میری بات اب سنتے نہیں، ہم دونوں ہی بات کریں گے. میں نے ان سے بات کی، میں کائنڈلی میرے سوال میں آپ کو دوں گا موقع میرے سوال ایڈ کرنے دیجئے. وہاں پہ جو اصل مسئلہ تھا جو لوکل دوسری مساجد تھی مجھے ختم کرنے دے بات، تو ورنہ تو یہ اگر آپ نہیں بات کرنی ہے تو پھر آپ کرتے جائیں، میں بات کو ختم نہیں کر سکتا. اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے تو آپ نہ کیجئے، مطلب کہ یو کانٹ. نہیں، میں تو کر رہا ہوں، آپ نہیں کرنے دے رہے نا مجھے بات. میں تو بات کر رہا ہوں، آپ بات نہیں مجھے کرنے دے رہے. آپ ایک سوال پوچھتے ہیں، اس کا جواب نہیں سننا چاہ رہے آپ. اچھا، میں کہہ رہا ہوں، میں ان علماء سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیں گے، یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے. اس کے بعد مساجد میں کسی قسم کا کوئی بندہ ایسا انہوں نے اعلان نہیں کیا، اور اس کے باوجود 500 سے 800 بندے جمعے کی نماز کے بعد وہاں پہ آگے ہیں. میرا کچی بادیوں میں سے جن لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، وہاں جا کے میں نے 2 گروپ بنائے. یہی اگر آپ میرا بھٹی صاحب، یہی میرا سوال تھا آپ سے، جو اگر آپ سن لیتے سوال یہی تھا کہ جو اعلانات ہوئے وہ فیصل مسجد سے نہیں ہوئے، جو لوکل مساجد تھی دوسری وہاں پہ ضرورت تھی بات کرنے کی، ان سے کسی نے بات نہیں کی. جو علاقے کی 4-5 دوسری ان سے بھی مولانا حضرات میں نے ڈائریکٹلی نہیں کی، لیکن کچھ ہمارے بھائی مولانا نے ان سے بھی بات کی ہے. وہاں سے کسی نے بات نہیں کی. میں آپ کو بتا دوں، آپ کو کسی نے غلط بتایا، پھر آپ نے میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں بتایا، لیکن ہم نے اپنے طور سے جو چینل استعمال کیے. سر میری بات سن لیجئے، یہ حقائق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آگے آپ کے فائدے میں آئیں گے. میں تمام مساجد میں گیا ہوں، میں تمام ان لوگوں سے ملا ہوں. میں تو وہاں پہ ایک جنرل سٹور ہے، ماشاءاللہ جنرل سٹور، ان کے ایک صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے، مولوی عامر قادری. ایم شور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ ایک مذہبی جماعت کے آدمی ہیں. ان کا وہ مجمع اکٹھا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ تھا جو باہر بنا تھا. ان سے کسی حکومتی آدمی نے بات نہیں کی، اور وہ ایم پی اے کے ساتھ پہنچے تھے مقدمہ درج کروانے. تو میں نے تو اس حد تک وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو اس اصل جھگڑا جو ایک چل رہا ہے وہاں پہ، وہ ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے تھوڑے سے مکان ہیں کرایوں پہ چڑھے ہوئے، یا وہ لوگ جن کے کوئی مکان نہیں ہے، اور باقی ملک برادری کے کوئی 100-150 سے اوپر مکان ہیں جو کرائے پہ چڑھے ہیں، اور ان کا آپس میں جھگڑا ہے، حسد بھی ہے. کیا آپ لوگوں نے ان چیزوں کا بھی دیکھا ہے کہ اس کو کس طرح سدباب ہوگا؟ یہ تو دیکھیں جی، ان ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے اور میرے پاس مکمل رپورٹ ہے، لیکن اس وقت بات اس بات کی نہیں ہے. بات اس وقت کی ہے کہ جو 12 سالہ بچی اندر ہے، جس کی فیملی یہاں سے بھاگی ہوئی ہے، وہ جو لوگ کرسچن وہاں چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ آباد ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے. اور ہماری پریورٹی ہے اس بچی کے لیے، اور اس بچی کے لیے میں آپ ہیں پال صاحب، اقتدار میں آپ ہیں، منسٹری آپ انجوائے کر رہے ہیں ان غریبوں کے نام کے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. اگر آپ کو ان سے ہمدردی ہوتی ہے، آپ جا کے وہاں بیٹھتے اس آبادی میں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں. آپ اپنے وزیر داخلہ کو کہتے کہ میں یہاں پر آ کے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے تو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کاغذات بنوا رہے ہیں کہ اس بچی کو پاکستان سے اس کی والدین اور اس کو باہر شفٹ کروا دے. یہاں بڑا خوف ہے. اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں آپ، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی آپ ظلم کریں گے. مولانا صاحب من گھٹ باتیں نہ کریں، مولانا صاحب اپنی من گھٹ باتیں نہ کریں. اس کا مجھے ثبوت ہے. ایسے ہی فضول باتیں میڈیا پہ کر کے آپ میڈیا کو بھی مسلیڈ کر رہے ہیں، پبلک کو بھی مسلیڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی وہ جو ہے نا بدنام کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی اچھا کام کرنے سے روک رہے ہیں جو ہم اچھا کام کر رہے ہیں. مولانا صاحب اپنی حدود میں رہ کے بات کیجیے گا، اس میں فضول بات مت کیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں ہم تو اس وقت سے وکیلوں کا گروپ بنائے ہوئے ہیں، ہمارے 100 بندے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو وہاں پہ ایسے ہی آپ نے آ کے اگر آپ نے اپنے نمبر بنانے ہیں جا کے وہاں پہ اور حقیقت سے وہ جو ہے نا پردہ نہیں اٹھانا تو مولانا صاحب بنائیے گا، لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں ان کا وہ ہمیں کام کرنے دیجیے گا. میں لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے خطرہ ہے میں اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل سکتا. جو شخص اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل سکتا خطرہ کے نام پر، وہ لوگوں کو کیا تحفظ فراہم کرے. مولانا صاحب ان باتوں کو چھوڑیں، ہم جو
کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں ہم دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں اور کنٹینیوسلی ہیں. اور آپ نے جو ٹھیک ہے آپ سڑکوں پہ نکل کے آئے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں. آپ کے کام کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ آپ نے کیا اس کا نتیجہ بتایا؟ بتاتا ہوں کیا رزلٹ نکلا آپ نے کسی کو کھانا دیا ہے بعد جہاں کے احتجاج کیا ہے الحمدللہ باہر سامنے بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن پہ جا کے آپ لوگوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور صرف یہی کام ہے اور آپ کو کسی کا پتہ ہے نہیں ہے بات کا. اچھا مجھے ایک بات صاحب مجھے آپ کو کیا پتا ہے آپ نے جو جرم اتنا بڑا کیا ہوا ہے اس قوم کے ساتھ کہ جس شخص نے سلمان تاثیر کے جنازے مولانا صاحب آپ جو ہے نا اللہ جانتا ہے آپ جانتے ہیں ہماری کمیونٹی جانی ہے جرم کیا. آپ کو اگر کسی نے پیسے دے کے یہاں پہ بٹھا دیا ہے اور باتیں کر رہے ہیں آپ ان کے لیے تو یہ مجھے افسوس ہے مولانا صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا ہے تو جو میں نے سیکریفائس قوم کے لیے کیا ہے ہماری فیملی نے کیا ہے اس کی آپ کو قدر کر سکتے ہیں اور نہ وہ کر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا قربانی دے دی ہے اس قوم کے لیے. ہم نے تو اپنی فیملی کی قربانی دے دی ہے اور میں نے اپنے پروفیشن کی قربانی دے دی ہے. مولانا صاحب کچھ خیال کریں اپنی تعلیم کا خیال کریں. آپ کو پتہ نہیں کہاں سے یہ جو ہے نا بتا دیا جائے ان باتوں کا ویسے ہی باتیں کرتے جاتے ہیں. وہاں چھوڑیں اگر آپ نے یہاں آگے ایسی باتیں کرنی ہیں تو خدا کے لیے کسی اور جا کے نماز پڑھائیں. مولانا صاحب وہ آپ کو چلیں علامہ صاحب پلیز کائنڈلی مہربانی آپ کی مجھے بات کر لیں دیں. یہ اس لیے پال صاحب یہ چلتی ہیں باتیں چلیں کوئی بات نہیں تھوڑی جذباتی بات ہو جاتی ہے. اصل میں یہ اخبارات میں بھی آیا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا ہدایت کی پولیس کو کہ بھی آپ لوگ اس کیس کو اس طرح پروسیڈ کریں کہ ابھی بیل شیل پہ زیادہ نہ انسسٹ کریں اور یہ معاملہ پہلے ٹھنڈا ہو جائے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب حکومتی سطح پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ جو قانون اور قانون کے غلط استعمال کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ مجھے بتائیں کیا گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ابھی بیل نہ ہو لمبا کام چلے اس طرح ہو؟ کیا یہ ایسی کوئی بات ہے؟ یہ بات سنیں میری بات سنیں ایک منٹ. آپ کو پتا ہے میرے بھائی کی شہادت ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں اپنا پروفیشن سرجن کا چھوڑ کے وہاں سے آ گیا ہوں. ہم سے زیادہ اس کمیونٹی کے لیے کس نے قربانی دی؟ ہم نے اپنی فیملی تباہ کر دی ہے. میں نے اپنی والدہ کو جو ضعیف تھی کینیڈا بھیج دیا ہے اور سب کو چھوڑ کے یہاں آ گیا ہوں اس کمیونٹی کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں منسٹری کو میں انجوائے کر رہا ہوں. مولانا صاحب کو کچھ خیال کرنا چاہیے ایسے باتیں کرتے ہوئے. ان کو کچھ سوچنا چاہیے اور ایسی سیکریفائس کو جو ہماری فیملی نے اور ہم لوگوں نے کر دیا. ہم نے اپنے بھائیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اس فیملی کے لیے اس کمیونٹی کے لیے. اور ابھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور مولانا صاحب کو خیال نہیں آتا ایسی باتیں کرتے ہوئے. ایسے ہی مولانا صاحب مجھے پتا ہے کہاں سے بول رہے ہیں آپ خیال کریں اور کچھ خیال کریں جا کے نماز پڑھائیں وہ آپ کو زیادہ. بولوں کہ آپ وہ شخص ہو جس شخص نے سلمان تاثیر کا جنازہ رولا آپ اس شخص کو اپنے ساتھ جا کے یہ ہوئی نا بات مولانا صاحب بات کی ہے کہ جذبات تھوڑے سے میں ٹھنڈے کروں بریک کے دوران میں پھر ہم بات کو واپس اپنے موضوع کی طرف لے آئیں گے. ابھی ہم ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جو مجھے صرف جذبات کے لیے لینا پڑ رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دنیا ایٹ 8. بریک سے پہلے جذبات بہت زیادہ اوپر چلے گئے تو میں نے اب کوشش کی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس پہ واپس اپنے سبجیکٹ کی طرف آ جائیں. میں تھوڑا سا موضوع پھانا چاہتا ہوں. ملک صاحب ذرا آپ سے میں شروع کر لوں. پہلے بات جب ہم نے وہاں پہ دیکھے زمینی حقائق تو دو چیزیں نظر آئیں کہ ایک تو آپ کی برادری کے بڑے جھگڑے ہیں. میں اس چیز میں نہیں کہوں گا. میں تو یہ بھی شک ہے کہ آپ لوگ ساری ناجائز زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خود ہی زمینیں قبضے کر کے خود ہی مکان کرائے پہ چڑھائے ہوئے اور آپ کو بڑے شریف سے کرایہ دار ملے ہیں جن کو آپ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اصل جھگڑا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے وہاں مکان تھوڑے تھے یا جو نہیں ہے ان کے وہ حسد میں ان لوگوں سے کہ جن کے زیادہ مکان پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ اس مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں. اور دوسرا جو مجمع بنا جس میں مولانا عامر وغیرہ کا کافی بڑا ہاتھ تھا یہ لوکل نہیں تھے بلکہ باہر سے لائے گئے لوگ تھے. یہ کیا کرائے کا مجمع تھا کیا تھا؟ باقی سر میں جو پہلے آپ نے بات کہی ہے کہ یہ جو قبضہ وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے. دوسرا سبجیکٹ ہے سیڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اور دوسرا سوال آپ کا تھا عامر قادری وغیرہ یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں مقامی لوگ نہیں ہیں باہر کے ہیں.
یہ مذہبی جماعت سے تعلق ہے ان کا ایک؟ اب میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. باقی جو اہل علاقہ ظاہر ہے آپ نے تو واپس جا کے رہنا ہے وہاں. سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں کسی سے نہیں ڈرتا. باقی اہل علاقہ اہل محلہ پرامن لوگ ہیں, اگر پرامن نہ ہوتے تو وہ گھر کیوں نہیں جلایا گیا جس میں یہ واقعہ ہوا ہے؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں جلایا گیا کہ جنہوں نے واقعہ کیا ہے؟ باقی لوگوں کو کس نے سزا دینی ہے؟ باقی ہمارے اسلام میں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ جرم باپ نے کیا اس کی سزا اس کے بیٹے کو ملے. ٹھیک ہے اب سر, کیوں لوگ خوفزدہ ہیں؟ اور ابھی تک باقی لوگ اہل محلہ اور اہل علاقہ کو یہ دینا جو تو بات چل رہی ہے بہت کہ بڑا جرم ہے. جو انہوں نے وہ شور پڑا ہوا ہے کہ جی وہاں اس ایک اور ایریا میں ہمیں گرین بیلٹ کے اوپر آپ ٹھہرا دیں, ہم وہاں پہ نئی بستی بنائیں گے, یہ کیا چکر ہے؟ سر ان لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں. یہ جو ان کے لیڈر ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں, جس طرح ہم میں پائے جاتے ہیں ان میں بھی ورائٹیاں پائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو ہم پلاٹ دیں گے, ٹھیک ہے سر, ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے. ان کے نام پہ وہ فنڈ لیتے ہیں لوگوں سے, کھانے پینے کے اشکال لیتے ہیں, شام کو ان کو گھروں کو بھیج دیتے ہیں وہیں G12 میں میرا جعفر میں, اور خود وہ ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ وقوع ہے آپ کے سامنے ساری باتیں. وہی لوگ اور وہاں کے 10% لوگ ہوتے ہیں, باقی انہوں نے کہاں سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. وہاں ان کے آپ وہاں پہ جا کے جو اہل علاقہ جہاں پہ یہ لوکل امام مسجد تو آپ لے کے آئے تھے نا, جنہوں نے آ کے فساد بھی اتنا بڑھایا وہ تو آپ لے کے آئے ہیں. آپ لوگوں کی مسجد کمیٹی لے کے بھی آسمان سے تو نہیں اترے. صحیح, آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جب ایک بے حرمتی ہو رہی ہے, پارے کی بے حرمتی ہوئی, آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جوش میں آتا ہے. اس وقتی تو جوش تھا, لیکن ان سب کو ہم نے ویسے نمازیں نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, کوئی کام اللہ رسول کے مطابق کرتے نہیں, سنی سنی باتوں پہ جوش بڑھاتا ہے ہمارے لوگوں کو. مولانا صاحب اصل میں مالک صاحب بات یہ ہے کہ ایک بات تو پرفیکٹ ہے کہ گندا سے گندا مسلمان بھی ہو, اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے. بالکل. ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم عشق رسول تو کرتے ہیں لیکن رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. دوسری بات یہ ہے, میرا مقصود کوئی نہ مالک صاحب پال بھٹی ہے, نہ اکرم مسیح ہے, نہ کوئی اور ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں, اگر یہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور اپنی کمیونٹی کو کہتے کہ آئیے جناب ہم یہاں بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کو کہتے جی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر داخلہ صاحب رینجر لگائیے, پولیس لگائیے, یہ پاکستان کی بدنامی. اچھا مجھے ایک سوال کرنے دے, بہت ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے, میں گزارش کر دوں. جی میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے, یہ قانون جو ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس واقعے سے بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس قانون کے اوپر آپ جو قوت نافذہ ہے وہ درست نہیں رکھیں گے تو یہ قانون مذاق بن جائے گا. فادر احمد ویری کوئکلی, ہم آخری 2-3 منٹ ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں, ایک ایشو, ہم اس واقعے کو ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ سامنے آ جائے گا. یہ جو مذہبی کوئی نفرتیں چل رہی ہیں, دوسرے ایشو چل رہے ہیں, کیا آپ قانون سے کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے, بلاسفیمی لا سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ اس کے نفاذ میں مسئلہ ہے, کس طرح اس کے ذریعے اس کا مس یوز ہے, وہ آپ کا مسئلہ جو کچھ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ لوگ بس سنتے ہیں بات اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں. اس چیز کو روکنا کیوں نہیں پوچھتا آپ کے خیال میں؟ اگر وہاں بھی لوگ 20 سال سے اکٹھے رہ رہے تھے تو آپ کے خیال میں ایک دم ایسے انگاری کیوں, آگ کیوں لگی ایک دم؟ یہ صرف یہاں نہیں لگی, گوجرا میں بھی لگی تھی, شانتی نگر میں بھی لگی تھی. کچھ جذبات ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ جو لوگ وہاں پہ ملوث تھے گوجرا میں اور یہ سارا واقعات میں, کیا اس کے بعد کوئی سزائیں ملی, کوئی انصاف ملا؟ نہیں, کہیں بھی نہیں. پال بھٹی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو بڑے انسیڈنٹس ہیں جیسے گوجرا وغیرہ, شانگلہ, یہ سارے ہوئے, جب ان میں ایز اے حکومت آپ لوگوں نے کسی کو انصاف نہیں دلوایا تو پھر نئے واقعات کس طرح رکیں گے؟ نہیں, وہ تو پنجاب گورنمنٹ کا, تو آپ کو پتا ہوگا کہ گوجرا کی FIR وہ بھائی شہباز بھٹی نے ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ کے کروائی تھی. اس وقت کوئی اس کا FIR ہی نہیں کاٹ رہا تھا, پنجاب حکومت اس کی FRI ہی نہیں کاٹ رہی تھی, اس کی آپ کے بھائی تو فیڈرل اسلام آباد میں شہید ہوئے, آپ کے بھائی کا اس پہ آپ لوگوں نے کیا اس کا نکالا؟ ابھی جو ہے نا معاملے کو اس سے جو مسئلہ کر رہے ہیں اسی پہ رہیے گا, معاملے کو ادھر ادھر. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں آپ پروونشل ڈال رہے ہیں نا, ایشو پہ میری بات تو سن لیں آپ. آپ جو میں آپ نے گوجرے کا دیا, میں نے ریفرنس دے دیا, آپ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی سٹنگ آپ نے کرنی ہے
اس سے مراد یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی اس میں پراپر اور پازیٹیو حل نکال کر اس مسئلے کو پریونٹ کیا جائے اور اس کی سپورٹ کی جائے، نہ کہ ایک دوسرے کو الزامات کی بوچھاڑ کر کے یہ کہا جی آپ نے کچھ نہیں کیا، میں نے بہت کیا ہے، وہ کہتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے۔ تنقید کرنی ہے، آپ مجھے بتا دیجیے بھٹی صاحب کیا کیا ابھی تک، اب کیا کریں، اب گورنمنٹ کیا کر ہم رہی نے ہے اس کے بارے میں؟ ساری کیا کریں اس سچویشن مسئلے کو پرسنلی ہینڈل میں نے کیا ہے، جو کچی آبادیوں میں لوگوں سے جا کے پوچھ لے، ان کے دو گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کے توام و قیام کا انتظام ہم نے کیا ہے، جو اس بچی کے لیے لیگل سپورٹ ہے وہ ہم دے رہے ہیں، اس کی فیملی کو جا کے وہاں سے ہم نے چھڑایا ہے، اس کے بعد جب جو یہ جوڈیشل کیس ہو گیا ہوا ہے اس کی پیروائی ہم کر رہے ہیں، اور ہم کیا کریں اس کے بعد؟ اب جج صاحب کا فیصلہ ہے، میں تو جج نہیں ہوں، اگر میرا مسئلہ ہوتا تو نہیں، ہم کون؟ ہم سے مراد آپ کی ہماری آل پاکستان منورٹی الائنس کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارا گروپ ہے، میرا گروپ، میں چیئرمین ہوں آل پاکستان منورٹی الائنس کا۔ ہاں، چلیں تو اس میں اگر آپ اس کے باوجود بھی یہ بات کہیں، اب یہ تو رہا کہ میں سڑک پہ بیٹھ جاؤں، اگر اس سے کل مجھے کوئی شورٹی کروا دیتا کہ میں سڑک پہ بیٹھنے سے مسائل حل ہو جاتے تو میں کل ہی بیٹھ جاتا ہوں، لیکن اس مسئلے کا حل ایسے جیسے وسائل ہیں، جیسی سچویشن ہے، اس کا حل ہم نے ڈھونڈا۔ آپ اس سے فیملی سے ملیں، آپ رمشا کی فیملی سے ملیں بھٹی صاحب، بالکل ملا ہوں، بالکل ملا ہوں، آپ کو ہم پکچرز بھی دکھا سکتے ہیں، فوٹو بھی، ڈاکومنٹری بھی دکھا سکتے ہیں، بالکل ملا ہوں، ان کی میں نے مدد بھی کی ہے۔ میں نے اس پہ الزام نہیں لگایا، نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، پھر آپ ویسے نا بات کرتے مولانا طرح کی طرف سے کہ جو ہے نا ایسے کچھ بھی نہیں کر رہے، ہماری اس دن سے نیندیں حرام ہوئی ہیں، آپ سمجھیں کہ بیٹھے ہم کچھ نہیں کر رہے، سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور بات کرتا تو وہ کہتے ہیں اگر آپ انسانی حرکتوں پہ تنقید کریں، کہتے ہیں شاید آپ حضور پاک کے اوپر یا قرآن شریف کی توبہ نعوذ باللہ بارے میں آپ کچھ اور رضاویہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ صبر یا یہ تھوڑی سی ٹالرنس کس طرح لائیں؟ 10 سیکنڈ ہے، مجھے بتائیں کس طرح مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی معاملات میں سیاست اور قبضہ گروپ داخل ہو گیا نا، اس نے ہمیں بہت تباہ کر دیا، ہمیں واپس اسلامی تعلیمات کی طرف آنا ہے۔ اور دوسری بات ہے حکمرانوں کا کردار، اگر حکومت اسی طرح کردار ادا کرتی رہے گی تو بھائی جان یہ جہنم تو مزید بن سکتی ہے، اس میں جنت کی ہوا نہیں آ سکتی۔ اور آخری 1 منٹ میں، آپ نے اس دن پچھلے ایک پروگرام میں فتوے کی بات کی تھی، میں آپ کی خدمت میں پروگرام شیعہ سنی والا میں آپ کو چاروں مکاتب فکر کا مشترکہ یہ فتویٰ دیتا ہوں، جس میں شیعہ سنی نہیں، ڈپلومیٹ، وہ لوگ جو اداروں میں کام کر رہے ہیں، یہ دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ، جامعۃ المنتظر، دارالافتاء والارشاد کا مشترکہ فتویٰ ہے، لیکن بات فتووں سے حل نہیں ہوگی، بات تو عملی نفاذ سے حل ہوگی، اور وہ علماء کے پاس نہیں ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، بادشاہ بہت شکریہ، فادر احمد بہت شکریہ، پال بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے سنا، بہت ہی یہ سینسٹیو ایشو ہے، مشکل ہے کہ ایک پروگرام میں آپ اس کا احاطہ کر سکیں، لیکن ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ کیا جس طرح امام مسجد لوکل نے کہا کہ تمام عیسائیوں کو ایک طرف نکال دیں، کیا ہم مذہبی گیٹوز بنا دیں، جو مذہبی کچی بستیاں بنا دیں؟ کیا ہم جس طرح ہمارے جھنڈے میں سفید اور ہرے میں مائنورٹیز کو علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا گیا، کیا ہم اس طرح ملک بنا سکتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوگا، ہمیں سوچ بدلنی ہوگی۔ توبہ نعوذ باللہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی ہو، حضور پاک کے نام پہ کوئی گستاخی کرے، یہ کوئی مسلمان کیا کوئی بھی ذی شعور انسان نہیں سوچ سکتا، لیکن اس کے نام پہ مس یوز آف بلاسفیمی لا، اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی، کرتے رہنے چاہیے، جب تک یہ دوسرا زاویہ سامنے نہیں آئے گا یہ مذہبی انتشار بڑھے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔